السلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانساروں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص بابا فرید الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، بابا میری مالداری کے لیے دعا کر دیجئے۔ گنج شکر بابا علیہ رحمت و رضوان نے اس سے کہا، مٹی کا ڈیلا اٹھاؤ۔ اس نے مٹی کا ڈیلا اٹھایا، بابا فرید الدین علیہ رحمت و رضوان نے سورہ فاتحہ پڑھا اور وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، سوچنے لگا بابا فرید الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آنے سے مجھے دو فائدہ ہوا۔ ایک تو سونا مل گیا، پھر سونا بنانے کی ترکیب مل گئی۔ وہ گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس نے نماز عشاء ادا کی۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا، مٹی کے ڈیلے اکٹھے کرو۔ اس نے مٹی کے ڈیلے اکٹھا کیا۔ وہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ پڑھا، مٹی چینج نہیں ہوئی۔ دو مرتبہ پڑھا، تین مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ وہ پوری رات پڑھتا رہا، لیکن مٹی سونے میں تبدیل نہیں ہوئی۔ وہ بابا فرید الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا، بابا آپ نے پڑھا تھا تو یہ سونا بن گیا تھا، میں نے پوری رات پڑھا تو یہ سونا نہیں بنا۔ تو بابا فرید الدین علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، جب تو نے پڑھا تھا تو یہ تیری زبان تھی، اور جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک اللہ کے ولی کی زبان تھی، یہ اللہ کے نیک بندے کی زبان تھی۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کے ولیوں کی زبان ہوتی ہے وہ واقعی رب قدیر کی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ بابا فرید الدین علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ دل صاف کب ہوگا؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ آج کا حال کیا ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت رہتی تھی، بہت ضعیفہ تھی، بہت بوڑھی تھی۔ مدینہ طیبہ میں وہ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ طیبہ میں جا رہی تھی، سورج ڈوب رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ، پیالے میں تیل تھا۔ وہ جا رہی ہے ضعیفہ، سورج ڈوب رہا ہے۔ اس کی ضعیفی کا علم یہ تھا کہ اس کی آنکھ کی بینائی بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جا رہی تھی، اس کی ٹھوکر زمین پر لگی اور وہ کٹورا زمین پر گر گیا، وہ تیل زمین پر گر گیا۔ وہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئی اور کہنے لگی، اے فاروق اعظم میرا تیل زمین پر گر گیا ہے، اے فاروق اعظم تم زمین کو آرڈر دو وہ میرا تیل واپس کر دے۔ حضرت فاروق اعظم گئے اور کہنے لگے، اے زمین تو نے ایک ضعیفہ پہ ظلم کیا ہے، اے زمین تو نے ایک مظلوم پہ ظلم کیا ہے، اے زمین تو نے ایک ضعیفہ پہ ظلم کیا ہے، اے زمین اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے ورنہ فاروق اعظم تیرے کلیجے کے اندر ایک بے نمازی کو دفن کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حال ہے بے نمازی کا۔ ہم اپنی نمازوں کو قائم کریں، جو بزرگوں کا بتایا ہوا راستہ ہے اس پر عمل کریں۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ،
آج ہم کروڑوں ہو کر بھی کرتے ہیں غلامی وما لنا الا البلاغ. السلام علیکم.